بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم۔ احمدی انجمن اشاعت اسلام آپ کو اپنی رمضان کی نشریات پر خوش آمدید کہتی ہے۔ یہ وہ جماعت ہے جو حضرت مرزا غلام احمد صاحب نے قائم کی، جن کا عقیدہ تھا کہ حضرت آخری نبی ہیں، جن کے بعد کسی نبی نے نہیں تشریف لانا، نہ کسی نئے نبی نے، نہ پرانے نبی نے، اور وہ جو ہیں مجدد ہیں، لیکن ان کی خصوصیت یہ ہے کہ ان کے لیے حضرت نے مسیح اور مہدی کے القاب استعمال کیے، اور یہ کہ ہر کلمہ گو مسلمان ہے، اور کسی کو حق نہیں کہ ایک کلمہ گو کو کہے کہ تو مسلمان نہیں۔ اگر ایسا ہوتا ہے تو کہنے والا جو ہے وہ خود اپنے آپ کو دائرہ اسلام سے باہر لے جاتا۔ وہ قرآن ایک جامع اور مکمل کتاب ہے، جس میں نہ کوئی آیت باہر رہ گئی ہے اور نہ ہی کوئی اس کی آیت منسوخ ہے۔ تو ہم جو ہے آج جو ہم نے آیت ڈسکس کرنی ہے اس کی طرف چلتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وبشر الذین آمنوا وعملوا الصالحات ان لهم جنات تجری من تحتها الانہار كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ۔ اس کا اردو ترجمہ ہے، اور انہیں خوشخبری دو جو ایمان لائے اور اچھے کام کرتے ہیں کہ ان کے لیے باغ ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں۔ جب کبھی ان کو ان میں سے کوئی پھل رزق دیا جائے گا تو وہ کہیں گے کہ یہ تو وہی ہے جو ہمیں پہلے دیا گیا، اور انہیں ملتا جلتا دیا جائے گا، اور ان کے لیے ان میں پاک ساتھی ہوں گے اور وہ انہی میں رہیں گے۔ آج ہم صرف اس آیت کا جو ہے پہلا حصہ اور انہیں خوشخبری دو جو ایمان لائے اور اچھے کام کرتے ہیں کہ ان کے لیے باغ ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں، ہم غالباً یہاں تک بات کر سکیں گے۔ تو یہ دیکھیے کہ قرآن کریم کس طرح ترتیب سے ہر چیز جو ہے وہ بیان کیے جا رہے، اپنا منافقین کا بیان کیا، کفار کا بیان کیا، اور اب ان لوگوں کا بیان ہے جو ایمان لائے۔ پچھلے میں یہ تھا کہ جو ہیں کفار ہیں وہ جہنم کی آگ میں جلیں گے۔ تو میں نے آپ کو ایکسپلین کرنے کی کوشش کی تھی کہ وہ کیا ہے یا کیا ہو سکتی ہے، کیا ہے تو نہیں، اس لیے کہ مجھے علم نہیں
یہ ساری چیزیں تمثیلی ہیں۔ تو آج ہم جن الفاظ پہ غور کریں گے وہ ہے بشر۔ بشر یہ وہی لفظ ہے جو انسان کے لیے ہے، جہاں فرمایا وَبَشِّرِ الَّذِينَ، جس کا مصدر ہے با شین را۔ اس کے بہت سارے مطالب ہیں جن میں جانا نہیں چاہتا، تو اس لیے کہ ہمارے پاس وقت نہیں، تو لیکن بہرحال ان میں سے ایک مطلب یہ ہے کہ کسی خبر کے ملنے پہ چہرے کا رنگ بدل جائے۔ وہ خبر اچھی بھی ہو سکتی ہے، بری بھی ہو سکتی ہے، گو عام طور پر اس کو اچھی خبر کے لیے، خوشخبری کے لیے لیا جاتا ہے۔ لیکن قرآن کریم کے مطابق ایک جگہ میں نے نوٹ نہیں بنایا کہ وہ حوالہ کیا ہے، لیکن لکھا کہ اپنا جب ان کو خبر دی جاتی ہے کہ ان کے بیٹی ہوئی ہے تو ان کے چہرے کالے ہو جاتے ہیں، اس لیے کہ اس کو اچھی خبر نہیں سمجھتے تھے۔ تو لیکن بہرحال یہ عام طور پہ اس کو خوشخبری کہا جاتا ہے۔ تو آگے کہا وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا، ایمان لائے، وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، اور اچھے کام کیے اور نیک عمل کیے، جو ایمان لائے اور اچھے کام کرتے ہیں۔ تو یعنی دو چیزیں جو ہیں اس میں ہیں، ایمان لانا اور اچھے کام کرنا۔ اگر آپ ایمان نہیں لاتے اور آپ اچھا کام کرتے ہیں تو یہ اب بات ہے کہ مختلف معاشرے جو ہیں، مختلف سوسائٹیز جو ہیں، ان میں مختلف چیزیں اچھا یا برا کام سمجھی جاتی۔ اسلامی معاشرہ جو ہے اس میں اگر آپ ایک دوسری شادی کر لیں تو اس کو بری بات نہیں سمجھا جاتا، لیکن مغرب میں اس کو بری بات سمجھا جاتا ہے۔ تو یہاں اچھے اعمال جو ہیں ان کا تعین جو ہے وہ خدا تعالیٰ کرے گا، جو قرآن کے مطابق اچھے اعمال ہے۔ یہ میں نے صرف آپ کو دینے کے لیے، مثال دینے کے لیے میں نے یہ چیز کہی تھی۔ تو لیکن یہ عمل جو ہے وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، یہ عمل جو ہے اس کی شرائط ہے کچھ۔ یہ نہیں کہ آپ بازار میں جا رہے ہیں اور وہاں کوئی جو ہے غریب سڑک پہ بیٹھا ہوا ہے، آپ جیب میں نوٹ ڈالنے کے لیے ہاتھ ڈالتے ہیں، 5 پاؤنڈ گر جاتے ہیں، وہ غریب اس کو اٹھا کے اس سے اپنا وہ تھوڑا بہت کھانا جو ہے وہ کھا لیتا ہے، تو یہ جو ہے اچھے اعمال میں شامل نہیں ہوگا، اس لیے کہ اس میں آپ کا ارادہ نہیں تھا، انٹینشن نہیں تھی۔ تو اگر کسی چیز نے اچھا عمل گنا جانا ہے تو ارادہ یا انٹینشن جو ہے وہ بہت ضروری ہے، یہ ایسے اتفاقاً تو نہیں ہو گیا۔ تو پہلی چیز یہ ہے۔ دوسری یہ ہے کہ آپ کو علم ہونا چاہیے کہ آپ ایک اچھی چیز کرنے جا رہے ہیں۔ اگر آپ کو علم ہی نہیں تو آپ اتفاقاً کر رہے ہیں تو پھر آپ کا ارادہ کیسے ہوگا؟ تو علم ہونا چاہیے، اور یہ نہیں کہ آپ ایک دفعہ یہ بات کر کے تو اس کے بعد بھول جائیں، چھوڑ دیں۔ ہاں جی، میں نے ایک بھوکے کو کھانا کھلا دیا تھا، بہت ہو گیا، کتنے کو کھلاؤں؟ نہیں۔ قرآن کریم کا جو مقصد ہے، مثلا رمضان کا جو ہے، کہتے ہیں آپ کا روزہ افطار نہیں ہوتا جب تک آپ یہ پتہ نہ کر لیں کہ آپ کے ہمسائے میں کوئی بھوکا تو نہیں۔ یہ چیک کریں گے پھر آپ کا روزہ قبول ہوگا۔ تو یہ جو ہے
اپنا یہ جو ہے نیک عمل جو ہیں، اچھے کام جو ہیں، یہ نہیں کہ اتفاقاً ایک دفعہ ہو گیا تو بس ٹھیک ہے، یہ ہمیشہ کے لیے کرنے پڑتے ہیں۔ اور اچھا عمل جو وہ ہے جس میں انسان جو ہے اس کی کوئی قربانی، کوئی مشقت وہ شامل ہو۔ ایک دوسری جگہ ہے کہ جو چیزیں تمہیں پسند ہیں وہ دو، اس لیے کہ ایک قمیض ہے، ایک ٹائی ہے، تنگ آ گیا ہوں میں یہ ٹائی لگا لگا کے، تو میں کہوں یار یہ کیا مصیبت ہے، ایسے ہی جگہ گھیری ہوئی ہے اس نے میری الماری میں، نئی ٹائیاں جو ہیں ان کو ٹانگنے کے لیے جگہ نہیں ہے، تو کیا کروں؟ اچھا اس طرح کرتا ہوں، وہاں ایک پرانے کپڑوں کا بینک ہے، وہاں جا کے میں یہ ٹائی پھینک دیتا ہوں، یہ قمیض پھینک، کسی کے کام آ جائے، دیکھو میں کتنے نیکی کا کام ہے۔ یہ نیکی کا کام نہیں ہے، اس لیے کہ یہ جو قمیض یا ٹائی یا جو کپڑا یا جو بھی چیز تھی، یہ تو آپ کی ضرورت کی تھی نہیں۔ نیکی تب ہوتی ہے، جیسے میں نے عرض کیا، جب اس کے ساتھ کوئی قربانی یا مشقت شامل ہو، پھر وہ نیکی ہوتی، نہیں تو اتفاقاً حادثتاً ٹھیک ہے اچھا کام ہو گیا فائن۔ لیکن ان اعمال میں جو قرآن کریم کہتا ہے وَعَامِلُوا الصَّالِحَاتِ، صالحات، ان میں یہ نہیں آتا۔ تو یاد رکھیں، اس میں آنا ہے تو آپ کو علم ہونا چاہیے، آپ کا ارادہ ہونا چاہیے، اور یہ نہیں ہونا چاہیے کہ ایک دفعہ کر کے آپ نے چھوڑ دیا، بات ختم ہو گئی، اور اس میں کچھ قربانی جو ہے وہ ہو، کوئی مشقت ہو۔ تو آگے جو ہے یہ لفظ آیا، تو ایکچولی میں اس کے ساتھ ہی کرتا رہا ہوں، صالحاتی، تو یہ جو ہے اس کا مصدر ہے صاد لام خا، تو یہ اس کا بنیادی مطلب یہ ہے کہ کوئی کام اس طرح کرنا کہ کوئی خرابی، کوئی کمی، کوئی نقص جو ہے وہ دور ہو۔ سورہ یوسف میں جو بھائی جو ہیں وہ حضرت یوسف کے خاص حضرت یوسف کے خلاف جب وہ پلاننگ کر رہے تھے، تو انہوں نے کہا کہ یہ اس سے جان چھوٹ جائے، یعنی حضرت یوسف سے، تو پھر یہ ناہمواری دور ہو جائے گی۔ اس کا مطلب یہ ہے ناہمواری بھی، کسی قسم کی ناہمواری دور کرنا، کسی قسم کا نقص، خرابی، گڑبڑ، اس کو سیدھا کرنا۔ اور کئی گڑبڑیں جو ہیں وہ تو بڑی صاف واضح نظر آتی ہیں، کوئی بیمار ہے، اس کے پاس علاج کے لیے پیسے نہیں، آپ نے اس کا علاج کرا دیا، وہ کمزوری، خرابی دور ہوگی۔ لیکن اپنا یہ یاد رکھیں کہ لفظ صلح جو ہے وہ بھی اسی سے آیا، صلح کرانا، یعنی وہ جو گڑبڑ ہے، وہ خرابی جو ہے، وہ نقص جو ہے، اس کو دور کرنا۔ وہ لفظ جو ہے صلح کا، وہ بھی اسی سے آیا۔ اس کی ضد جو ہے فساد بھی ہے، اور یہ جو یہاں اصطلاح آئی ہے وَعَامِلُوا الصَّالِحَاتِ، اس کی ضد جو ہے وہ کفر بھی ہے، اچھے کاموں کے مقابلے میں غلط کام۔ اس کی مثال آپ یہ لے لیں کہ اس زمانے میں قرآن کریم نے کہا بڑا نیکی کا کام ہے کہ تم ایک اپنا جو ہے، بلکہ شاید کہا سب سے بڑی نیکی یہ ہے کہ تم ایک غلام جو ہے، ایک سلیو جو ہے، اس کو لے کے تو تم اس کو آزاد کر دو۔ تو اپنا
یہ اس چیز کے مقابلے میں ہے جس قسم کا سلوک، جس قسم کا کفر قریش مکہ کیا کرتے تھے۔ یہ تو غلام ہے، اس کی کیا حیثیت ہے، یہ تو غریب ہے، اس کی کیا حیثیت ہے۔ تو اگر آپ یہ دونوں ملا کے دیکھیں تو بشیر الذین آمنوا وعملوا الصالحات، تو اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ آپ کا ایمان ہونا چاہیے، آپ کا ایمان ہونا چاہیے کہ یہ عمل صالح ہے۔ جیسے میں نے کہا کہ علم ہونا چاہیے، یہ نہیں کہ اتفاقاً ہو گیا، تو بعد میں پتہ چلا تو آپ نے کہا دیکھو میں نے کتنا نیکی کا کام کیا، لیکن آپ اس انٹینشن، اس ارادے سے، اس ایمان کے ساتھ آپ کو یہ کام کرنا ہے کہ یہ نیکی کا کام، تو پھر ہوگا کیا؟ جو ایمان لائے اور اچھے کام کیے ان کے لیے باغ ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی، اور یہاں جو لفظ ہے جنات، اور اس کا جو مصدر ہے جیم نون نون، اور جیم نون نون سے کیا بنتا ہے؟ جن۔ یہ جن جو ہیں یہ نہ صرف ہالی ووڈ کی بڑی مرغوب اشیاء ہیں، بلکہ بہت سارے دیگر ممالک میں بھی جو ہیں لوگ، ان کو بھی یہ بہت مرغوب ہے۔ یعنی ہم جن نکال دیں گے، اس کو جن چڑھ گیا، یہ ایکچولی عرب بھی کہتے تھے، کسی کو ذہنی بیماری یا تکلیف ہونی تو پتہ نہ چلنا، دیکھیں کسی کی ٹانگ ٹوٹی ہے تو آپ کو پتہ چل گیا اس کی ٹانگ ٹوٹی ہے، آپ نے ٹانگ جوڑ دی۔ کسی کو بخار چڑھا ہوا ہے، آپ کو پتہ چل گیا اس کو بخار چڑھا ہوا ہے، آپ نے جو بھی علاج ہے اس کا کر دیا۔ لیکن اگر کسی کو کوئی ذہنی تکلیف ہے تو وہ بے شمار ہے۔ آج کل تو چونکہ جسمانی زندگی لمبی ہو گئی ہے، لوگ کوئی حیران نہیں ہوتے کہ کوئی 100 سال کسی کی عمر ہے، تو اس سے ذہنی بیماریاں جو ہیں جو پہلے نہیں تھی وہ ظاہر ہونی شروع ہو گئی، ڈیمینشیا ہے، اب بھول جاتے ہیں سب کچھ۔ یہ میں نے ایک مثال کے طور پہ دیا، بہت ساری یہ چیزیں ہیں۔ تو عرب جو تھے وہ کہتے تھے کہ اس کو جن چڑھ گیا، اور ہم بھی یہی کہتے ہیں اردو پنجابی میں کہ پتہ نہ چلے، کہتے ہیں جی اس کو جن چڑھ گیا ہے، یہ شور مچاتا ہے، چیخیں مارتا ہے، یہ کرتا ہے وہ کرتا ہے، اس کو کسی عامل کے پاس لے کے جاؤ۔ مجھے یاد ہے لاہور میں جب ایک زمانے میں ایک جگہ ہم رہتے تھے، تو وہ جو تھے مالک مکان، ان کے بیٹے کو اپنا ایپیلیپسی تھی، مرگی تھی، جو دوائیوں کے ذریعے کنٹرول ہو سکتی تھی، لیکن وہ اس کو مطلب اچھے بھلے پیسے والے تھے، انسان، مکان کرائے پہ چڑھا ہوا تھا، لکڑیوں کا ٹال تھا، اور ایک ویگن چل رہی تھی وغیرہ وغیرہ۔ تو کسی نے انہیں تجویز دی کہ جناب بیٹا جو ہے یہ دوائیاں شوائیاں سب بکواس ہے، آپ اس کو فلاں عامل صاحب کے پاس لے جائیں، وہ اس کا علاج کرتے ہیں۔ وہ اس کو ان کے پاس لے گئے، وہ ایک دن آیا تو اس کے جسم پہ نشان پڑے ہوئے تھے، نیل پڑے ہوئے تھے۔ میں نے کہا یہ کیا ہوا؟ تو وہ کہنے لگے وہ عامل صاحب جو تھے وہ اس جن پہ بڑی سختی کر رہے تھے، اس کو مارتے تھے کہ نکل، لیکن یہ کوئی بڑا سخت قسم کا جن ہے جو نکلتا نہیں۔ تو میں نے کہا تمہیں چوٹ نہیں تھی لگتی؟ کہتا نہیں مجھے تو کچھ نہیں تھا محسوس ہوتا۔ میں نے کہا بڑی عجیب بات ہے۔ کہنے کا ہاں چیخیں جو تھیں وہ تو وہ جن مار رہا تھا، اس کو درد ہو رہی تھی، لیکن کیونکہ میرے اندر جن گھسا ہوا ہے وہ چیخیں نکلتی میرے منہ سے۔ تو لیکن جن جو ہے اس کا اصل مطلب یہ ہے پوشیدہ، چھپی ہوئی، جو نظر نہ آئے۔ تو لوگوں نے جنت کے بہت سارے افسانے بنا رکھے ہیں۔ تو خدا تعالیٰ کہتا ہے کہ اور آگے ہے انہار،
جس کا مطلب جو ہے وہ ایکچولی راغب جو ہے امام راغب وہ بھی کہتے تھے کہ جن جو ہے اس کا مطلب مخفی قوتیں بھی ہے، اور یہ بھی کہتے تھے کہ یہ اتنا گھنا باغ کہ آپ کو زمین نظر نہ آئے، تو اس کے لیے بھی لفظ جو ہے وہ جنت جو ہے وہ استعمال ہوتا ہے۔ تو اگلا لفظ جو ہے انہار، جس کا مصدر ہے نون ہارا، یہ ہے کسی چیز کو کھول دینا۔ یہ دیہاتوں میں اگر آپ پاکستان میں رہتے ہیں تو بڑی عام اصطلاح ہے، اور یار ذرا دیکھنا جا کے کیا حکومت نے پانی کھول دیا ہے۔ تو لیکن یہ جو ہے یہ لفظ نہر کا عربی میں جہاں تک مجھے علم ہے اس کا مطلب زیادہ وسیع ہے، اس میں سمندر، دریا، نہریں، ہر چیز جو ہے وہ آ جاتی ہے۔ تو اپنا اس میں اور اس کا ایک اطلاق یہ بھی ہوتا ہے خوشیاں زندگی کی۔ تو اس کا آپ مطلب یہ بھی کر سکتے ہیں اس حصے کا کہ وہ لوگ جو ایمان لاتے ہیں اور اچھے کام کرتے ہیں تو پھر ان کو ہم ایسی ایسی خوشیاں جو ہیں عطا کرتے ہیں جن کا وہ گمان بھی نہیں کر سکتے، سوچ بھی نہیں سکتے کہ وہ کیا ہے۔ اور آگے اس کی کچھ مثالیں جو ہیں قرآن کریم جو ہے وہ بیان فرماتا ہے کہ وہ کیا چیزیں ہو سکتی ہیں، اور یہ زندگی کی خوشیاں اگلے جہان میں ہمیں بغیر مشقت کے ملیں گے۔ اور یہی فرق ہے، جو مومن ہے اس کے پاس نور ہوگا جو وہ لے کے چلا جائے گا اگلے جہان میں، جو مومن نہیں اس کے پاس نور نہیں ہوگا۔ ہم نے یہاں محنت کی، اس کو اگلے جہان میں محنت کرنی پڑے گی وہی چیز حاصل کرنے کے لیے۔ تو اپنا یہ اسی طرح ہے جس طرح کئی دفعہ آپ ایک کورس کر کے اس کو بدلنا چاہیں تو یونیورسٹی والے کہتے ہیں جی آپ کو ایکسٹرا جو ہے وہ کرنا پڑے گا، ایکسٹرا کام کرنا پڑے گا، ایکسٹرا یونٹس کرنے پڑیں گے وغیرہ وغیرہ۔ تو پچھلے میں ان کا ذکر تھا کہ وہ لوگ جنہیں اگلے جہان میں جا کے مزید مشقت کرنی پڑے گی، اس لیے کہ انہوں نے اس جہان میں وقت ضائع کر دیا۔ لیکن جو ایمان لائے اور جنہوں نے اس ایمان کی وجہ سے اچھے عمل کیے اور انہیں پتا تھا کہ یہ ان کے ایمان کا حصہ ہیں کہ نیکیاں کر، اور وہ ارادہ کرتے تھے نیکیاں کرنے، تو جب وہ جائیں گے اگلے جہان میں ان کو ایسی خوشیاں دی جائیں گی بغیر کسی مشقت کے، بغیر کسی کوشش کے، جن کا کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا۔ تو اب میں انگریزی میں اسی چیز کو دہراتا ہوں۔ We've been discussing and analyzing the early verses of the chapter Al-Baqarah, and yesterday we got as far as verse 24, which dealt with what will happen to those who deny God's ordinances, deny God's decrees. And this one, verse 25, starts off with what will happen to those who actually accept God's ordinances and put them into effect in a practical way. Not just I believe and that's it. And then you go and you sell a car to someone
which doesn't have breaks, that word. So Hazrat Maulana Muhammad Ali Sahib Rahmatullah Alayh has translated this as, and give good news to those who believe and do good deeds, that for them are gardens in which rivers flow. Whenever they are given a portion of the fruit thereof, they will say, this is what was given to us before, and they are given the like of it. And for them therein are pure companions, and therein they will abide. So that is the English translation. And it starts off, the Arabic starts off with وَبَشِّرِ الَّذِينَ, good news. The root of this word is Ba Shin Ra, and it has many meanings, including actually humans, but it also applies to news. As far as the Holy Quran itself has applied it both to news that make you happy and the news that upset you, but generally in use, this word is applied to good news only. The distinction is that the news that changes the color of your face. Elsewhere, the Holy Quran says their faces blacken when they hear the news. And it uses the same word. But generally, it has come to mean good news. Such good news that you're so happy that your coloring changes. And the next two things are وَبَشِّرِ الَّذِينَ, they believe, give them good news. And the next two things are that they believed. But that's not enough. But they believed and they did good deeds. Now, amal, the deed, there are a number of conditions that have to be met. You must have knowledge of what you're doing is regarded by the Quran as a good deed. You must have intention of doing that good deed. So knowledge, intention, you must make some kind of a labor or sacrifice in carrying out this good deed. And it mustn't just be accidental or a one-off. It has to be permanent. The example I gave in the Urdu part of this lecture was that, if you're walking along and someone gives you some change and you're putting it into your pocket and £5 drops to the floor, and there's a poor man sitting there and you walk away and he picks up that £5 and goes and gets, I don't know, the McDonald's quarter pounder or something. That is not a good deed. Elsewhere in the Holy Quran tells us that what counts is when we give away things that we love. There has to be an element of labor and sacrifice. If there's something a piece of cloth or a coat or whatever, I'm trying to get rid of it, I'm fed up with it, I've had it for 10 years, it's just, I don't use it anymore, it's just taking up space in my wardrobe, and I said, oh God, next time I go to Asda's,
I'll put it in the car. They have a clothes bank. I'll stick it in there. Look how good I am. I didn't put it in a black bag. I didn't put it in rubbish. I put it in that bank. Some person who doesn't have a coat can use it. And I feel very holy. Well, I may feel holy, but God doesn't think I'm very holy. Because I didn't need it. Now, if I have something and I like something, and I give that away, that is a good deed. But then good deeds have to be permanent and regular, not accidental. You see something and you're moved by a person's plight and you do something and no, what a good deed I've done. No. The Holy Quran says about Ramadan, you're not allowed to break your fast until you check that the neighbor on the right and the neighbor on the left and the neighbor across the road have enough food to fill their bellies. How many of us do that? And if they don't, then we are supposed to provide them with food and just break our fast with some water or something. How many do that? How many remember this? Amongst all the told stories about fasting and Ramadan and its benefits and this and that, and it's, the idea is that you feel the pangs of hunger that a hungry person, a poor person feels, etc., etc. And there's a poor person next door to you. He may not be poor. There's a hungry person next door to you. He's in self-isolation. He can't go shopping or she can't go shopping. They've got a virus. They're running a temperature. They can't get out of bed to cook themselves something. But you don't check. You make sure that you fasted and you said your 20 rakat tarawih and you go about. You don't go about, actually. You strut about, feeling very yeah. What a good chap I am. It's not easy to say 20 rakats. It's true. It's not easy to say 20 rakats. But it's even more difficult to put the lesson they're trying to teach us into practice. And people did that. People did that. They went hungry and they fed their guests. They went hungry and they fed their neighbors. They pretended that they were eating. These were the people in whose heart faith had entered, Iman had entered. So, the next word, which is, where are we? وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ. What is translated as good, Sali. Its root is Sad Lam Ha. And what it means is to do something to remove some kind of defect or weakness and that kind of thing. The word Sulah comes from it. Why? Because when you create Sulah, when you create peace, what are you doing? You're removing what is wrong. What you're removing is that two friends or two countries are fighting each other and destroying each other's crops and killing each other's nationals and so on and so forth. So any
In fact, in Surah Yusuf in the Holy Quran, it's also used to indicate unevenness. Hazrat Yusuf's brothers, because they're fed up with their father paying attention to Joseph, they say if we get rid of him, the unevenness will be removed. That our father will treat all of us equally the same. That was their perception. So, its opposite, you can see, is fasad. And fasad, earlier on we saw, God says that when it said to them, don't create mischief on land, they say, but we are the peacemakers. We are not mischief makers. We are trying to create peace on earth. And although I'm tempted, I shall restrain myself from mentioning a number of countries that pretend that they are actually trying to create peace on earth while they're actually, like they attacked Vietnam to create peace there. So, yes, we were talking about, make things even, equal, regular. So, anything that you do, but you must do it with the intention. You must have the faith, you must have iman that it is the right thing to do. And that is why you're doing it. And then what will happen if they do that? Who believe and do good deeds, for them are, what is? Jannah. Jannatin tajri min tahtihal anhar. There are gardens for them. Hazrat Maulana has translated it as garden. It means Jannah, it means heavens, it means paradise, and so on, in which rivers flow or waters flow. Now, the root of the word Jannat or Jannah is Jim Noon Noon. And this is a favorite of not only our friends in Hollywood, because it means jinn, but it's also a favorite of many so-called spiritual practitioners in many countries. And in fact, this is nothing new. You see, the thing is, if you have a physical illness, if you break your arm, it's fairly obvious. If you have a temperature, just touch someone, you got a temperature. But if you're suffering from some kind of a psychological disorder, then it may not be obvious. The cause may not be obvious and so on. And the Arabs themselves used to say that this person has been possessed by a jinn, because they knew the cause of physical illness. And they couldn't figure out why this person was screaming and shouting and so on. And so they were saying that this person has something that is hidden, something that we cannot perceive, something that we cannot see. Like I said, broken arm you can see. Why he's screaming and shouting, we cannot see. His arm is not broken, he hasn't got a temperature. And so, something hidden. Imam Raghib says that it also applies to our own hidden qualities and resources and strengths and qualities. And it is also said
that it refers to a garden, as Hazrat Maulana Muhammad Ali has translated it, Rahmatullah alayh. But that garden is so lush, so full of trees and so on, that you cannot actually see its ground. So you can see that it refers to things that we cannot perceive, things that we cannot see, things, I would suggest, which are outside our experience. This is why the Holy Quran then goes on to give examples further on in the next part of this verse. And then it says, Nahar, its root is Noon, Ha, Ra. And that means to open something. And this is a common phrase used in Pakistan. And that, some relatives had land in a village near Lahore, and sometimes we would go there, and the elder of the family, I forget his name, he would say, "Has the government opened the water?" And in fact, although this word is used for a canal, literally, in Pakistan, in Arabic it means water, just any expanse of water. But it also stands for happiness, good things of life, good things of life. But the significance here is that you will get those good things of life without having to struggle for them, without having to strive for them. So you could say that this verse means that if you believe in the message of the Holy Quran and you act on it sincerely all the time, not just once or twice, all the time, and you put effort and sacrifice into doing good deeds and helping others, then in the next life, you will experience the kind of happiness that you can't even imagine, that you can't see. And you will get it without having to put any effort into it. Because if you look at the previous verse, because those who did not believe, in the next life, in the hereafter, they're in a position where now they have to put in an effort. You earn to the same things. A very obvious example is this. When you're able to work and you're healthy and you're young, you put in the hours. You work hard. You buy a house. And you take out a mortgage, which is a repayment mortgage. So every month you're paying a little bit of the loan off. And you make a provision for your pension. You sacrifice a little bit of what you've earned rather than spend it on going out and enjoying yourself and doing holidays and going on cruises and this and that and so on. You invest it. Then come the day that you retire, your house is paid off. So you don't have to struggle and pay someone to enjoy that house.
You have a pension. You have a pension. That pays for your gas and electricity and food and whatever. You don't have to make any sacrifices. You don't have to work very hard to enjoy those things. But when you're struggling and you're foregoing those pleasures, you can't even imagine and think of these things. You can't conceive of them. Now compare that to the person, as the Holy Quran says, who took out an interest-only mortgage, or maybe lived in a rental property all his life. He took out an interest-only mortgage. Why? Because while repayment mortgages, you have to pay more to the building society because you're paying off the loan as well. And rather than invest in a pension, put money aside, this person went on cruises and holidays to, I don't know, Australia and America and Disneyland and Hollywood and Las Vegas and Brazil and I don't know where else, South Africa, safaris and so on. When he retires, he's still living in an interest-only house or a rented house. So he still has to pay someone to be able to enjoy living there. He hasn't got a pension that's going to pay for gas and electricity and food and so on. He's still got to find some means of providing that so that electricity is not cut off, gas is not cut off. So he can go out and buy food. This is no different. This is all the Holy Quran is saying. Why is it so hard for people to understand? Obviously, the Holy Quran couldn't put it in these terms 1500 years ago because these concepts would be unknown to the Quraysh. But essentially, that is what the Holy Quran is telling humanity. I've taken a bit longer just doing this half of this verse of the Holy Quran. But you can see if you think about it and consider the meanings of each word and then try and knit them together and then try and knit together that meaning with your life. What venues open up for you? How much more there is to understand of the Holy Quran. We just recite the Arabic parrot fashion, or if you're very good, we take the translation of some great scholar and we read that and we leave it at that and we feel very holy. So that is all for today. Our next broadcast is going to be at 10 p.m., which is the Tarawih prayer. And then, of course, next tomorrow, Friday at 1 p.m., we have the Friday service. Tomorrow, the khutbah is being delivered by Dr. Zahid Aziz, and he's also leading the prayers. But we will have our usual lesson at 7 p.m. and Tarawih at 10. On Sunday, usual activities will be suspended because we have Eid. So we'll enjoy a day of rest and perhaps reflect upon how we coped with Ramadan during this period of lockdown. Until we meet again at 10 p.m. for Tarawih prayer, I pray that whoever you are and wherever you are, may Allah keep you in His protection, safe and sound, and free from harm. Assalamu alaikum, Khuda Hafiz, and
गुड बाय।